لیکن نیتا جی سبھاش چندر بوس کا نظریہ آزادی سے متعلق نیتا جی سبھاش چندر بوس کا نظریہ، اگر ہم اپنی سوچ و فکر میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک ایسی مثال اور ایک ایسا تصور ہونا چاہیے جو ہماری زندگی کو جوش و انقلاب سے بھر دے۔ یہ مثال اور یہ تصور آزادی کا ہے، لیکن آزادی ایک ایسا لفظ ہے جس کے بہت سے معانی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی آزادی کے تصور نے ارتقا کی کئی منزلیں طے کی ہیں، لیکن آزادی سے میری مراد ہر قسم کی آزادی ہے۔ اس میں فرد، سماج، امیر، غریب، مرد، عورت، ہر طبقات کے لوگ شامل ہیں۔ اس آزادی کا مطلب نہ صرف سیاسی غلامی سے چھٹکارا ہے بلکہ ملکی وسائل اور دولت میں سب کی برابر کی حصہ داری بھی شامل ہے، اور اس آزادی سے مراد سماجی نابرابریوں، ذات پات، اونچ نیچ، فرقہ واریت اور مذہبی تعصبات کا خاتمہ بھی مقصود ہے۔ آزادی کا یہی تصور مرد و عورت اور ہر ایک کے لیے مثالی ہے، اور آزادی کا صرف یہی تصور ہماری روح کی تسکین کا سامان بن سکتا ہے۔ یہ وہ صدارتی خطبہ ہے جو 19 اکتوبر 1929 میں لاہور میں طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے دیا تھا۔ دیکھیے، یہ سبھاش چندر بوس کا خطبہ جو 1929 میں دیا تھا، اس خطبے میں آزادی کا کیا تصور تھا ان کے یہاں، ان کے ذہن میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی آزادی وہ ہندوستان میں چاہتے تھے، اور آج کی جو ہندوستان کی آزادی ہے اس کا آپ موازنہ انہوں سے کر سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب ملک غلام تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ سوچ اور فکر میں اگر کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں جو پوری زندگی کو تبدیل کر دے، ہمارے معاشرے کو تبدیل کر دے، ملک کی حیات کو تبدیل کر دے، تو وہ سوچ اور فکر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ آزادی کا تصور ہے۔ انسان آزاد ہو جائے تو اس کی انفرادی زندگی سے لے کے معاشرتی زندگی سے لے کے قومی زندگی تک یکسر تبدیل ہو جائے گی، اور ایک زبردست انقلاب ملک میں آ جائے گا آزادی کا۔ آزادی اس زمانے میں تو یہ لوگ لڑ ہی رہے تھے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ صرف انگریز کو بھگا کر کے ہم ملک آزاد نہیں کر پائیں گے۔ ملک کی آزادی کے ساتھ ساتھ جب تک انہوں نے جو تصور دیا آزادی کا، ہر شہری کو وہ آزادی نہ ملے تب تک گویا وہ آزاد نہیں ہوا۔ صرف مالک تبدیل ہوگا، مالک کے تبدیل ہونے سے کوئی آزاد نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب بہت بڑا اگر انقلاب ہم لے آنا چاہتے ہیں تو ہم آزادی کا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ لیکن کیسی آزادی؟ وہ کہتے ہیں کہ فرد، سماج، امیر، غریب، مرد، عورت، غرض ہے کہ ہر طبقات میں اس آزادی کا ظہور ہو، وہ آزادی ہم کو ہر آدمی کے اندر دکھائی دے، امیر کے اندر بھی، غریب کے اندر بھی، مرد کے اندر بھی، عورت کے اندر بھی، ہر طبقے کے اندر، ہر طبقے کے اندر وہ آزادی نمایاں طور پر دکھائی دے، کوئی ہر طبقہ آزاد ہو اور اپنے تمام حقوق سے بہرور ہو۔ آزادی تبھی نہ ہوگی کہ اس کو سارے حقوق ملے۔ اس آزادی کا مطلب جو ہم آزادی لڑ رہے ہیں 1929 میں، جو ہم ملک سے غلامی کو خاتمے کی جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب صرف غلامی سے چھٹکارا نہیں، یعنی صرف انگریز کو بھگانا مقصود نہیں ہے کہ انگریز یہاں چلا گیا تو کالا سفید انگریز چلا جائے، کالا انگریز بیٹھ جائے، ہے نا۔ ہندوستان اس وقت کیا ہے؟ ہندوستانی انگریز ہے، یہ کالا انگریز ہے۔ یہ امت شاہ اور مودی کی جو صورتحال اس وقت ہے، جس طرح کی ڈکٹیٹرانہ پالیسی چل رہی ہے، کوئی اگر اپنا حق کا مطالبہ کر دے، گورنمنٹ کی پالیسی پر اگر تنقید کر دے تو دو ضروری ہے، ملک مخالف و دہشت گرد ہے نا۔ یہ تو انگریز کرتے تھے۔ انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھا دے اور پرچے میں لکھ دیا تو وہ پرچہ بند، پریس سے کوئی چیز چھپ گئی تو پریس پر تالا لگ گیا، کوئی بول دیا تو اس پر پابندی لگ گئی، جیل میں چلا گیا۔ یہ ملک ہمارا اپنا آزاد ملک دکھائی نہیں دیتا اس وقت جو صورتحال ہے۔ کسان 3-4 مہینے سے بیٹھے ہوئے، ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی
ہے نا، ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کہیں خالستانی کہا جا رہا ہے، کہیں پاکستانی کہا جا رہا ہے، کہیں کہہ رہے ہیں چین سے ان کے یہاں پیسہ آتا ہے۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے اس کسانوں پر، چیز کی یعنی 75% جن کی آبادی ہے اور جن کی وجہ سے پورا ملک خود کفیل ہے کھانے پینے میں، اشیاء خریدنے میں۔ ورنہ غلہ جو ہے ابھی اندرا گاندھی کے زمانے تک گیہوں امریکہ سے خرید کے آتا تھا، اس زمانے میں ریگن کا زمانہ تھا، وہاں سے گیہوں خرید کے آتا تھا، تب ملک میں جتنی کھپت تھی گیہوں کی وہ پوری ہوتی تھی۔ آج کسان اتنا پیدا کر رہا ہے کہ کئی سال بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی ایسی کہ بھوکوں مر رہا ہے، کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آزادی نہیں ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ سیاسی غلامی سے چھٹکارا صرف آزادی سے مقصود نہیں ہے، بلکہ ملکی وسائل اور دولت میں سب کی برابری کی حصہ داری ہو۔ جتنے ملک کے وسائل ہیں اس میں سب کا حق بنے اور جتنے سب کی حصہ داری ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ملک آزاد ہوا تو اس کے بعد زمینداری کا سسٹم توڑا گیا تاکہ جو بے زمین لوگ ہیں ان کو زمین دی جا سکے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی وسایا جا سکے، ان کو زمین دی جا سکے۔ ملک کے جو وسائل جیسے کوئلہ ہے اور لوہا ہے اور معدنیاتی جتنے ذخائر ہیں، ان ذخائر کو قومیایا گیا، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بنی، وہ ملک کی ملکیت قرار دے کر کے اس کا جو منافع ہے، اس کا جو فائدہ، اسے جو پیسہ ملا، وہ تمام ملکوں پر اس کو تقسیم کیا گیا، تمام صوبوں میں اس کو تقسیم کیا گیا، تاکہ سب کو اس کا حصہ مل سکے۔ یہ پالیسی بنائی گئی۔ کوئلہ بہار سے نکلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ ناانصافی بھی اس میں ہو سکے پالیسی بنانے میں، کہ جو جھارکھنڈ کا ایریا تھا جہاں سے یہ سب کچھ نکلتا تھا، وہ بیچارے کمزور ہی رہ گئے، غریب ہی رہ گئے، اور ان کے ہاں وہ ترقی نہیں ہو سکی جو وہاں سے کوئلہ نکال کے دوسرے علاقوں میں اس کا فائدہ اٹھایا گیا۔ بہرحال وہ دھیرے دھیرے اگر منصفانہ پالیسی بنائیں تو اس کی بھی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ملکی وسائل، دولت سب کی برابر کی حصہ داری ہونی چاہیے، اور سماجی نابرابری، ذات پات، اونچ نیچ، فرقہ واریت اور مذہبی تعصبات کا خاتمہ ہو۔ اگر سماجی نابرابری نہیں ختم ہوگی ہے خود کی جائے گی، ذات پات کا سسٹم باقی رہے گا، اونچ نیچ باقی رہے گی، فرقہ واریت اور مذہبی تعصب باقی رہے گا، تب بھی گویا ملک کو مکمل آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ گویا اس کا بھی خاتمہ ضروری ہے آزادی کے لیے، ذات پات اور برادری کا۔ تو ہندوستان کے دستور میں تو اس کو ختم کر دیا گیا، ذات پات کو ختم کر دیا گیا، برابری کا حق سب کو دیا گیا۔ یہ دستور میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، ایک ہی کام کی ایک مزدوری سب کو ملے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عورت کی مزدوری کم ہوتی ہے، مرد کی مزدوری زیادہ۔ ابھی گاؤں میں، شہروں میں تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ٹھیکیدار ایسا کرتے ہوں، لیکن سرکاری ملازمت میں نہیں۔ ابھی گاؤں میں جو کام کرتی ہیں عورتیں، تو اگر مرد کی 200-300 روپے ہے تو عورت کی 250 روپے رہے گی، 50 روپے اس سے کم۔ یہ مانتے ہیں کہ صاحب عورت کم کام کرتی ہے مرد کے مقابلے میں، جب ایک ہی کام دونوں کر رہے ہیں برابر برابر تو کیسے کم کرتی ہے؟ لیکن یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے لیے یہ کہا گیا، بچوں کی آزادی یہ ہے کہ ایک عمر تک، یعنی بالغ ہونے کی عمر تک، 18 سال تک ان کو پڑھنے کا حق ملے، اور گورنمنٹ ان کی ذمہ داری لے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن دستور میں پاس ہے کہ ان کو فری تعلیم دی جائے، گورنمنٹ نے پاس کیا، لیکن عملی طور پر جو دوسرے لوگ ہیں اس کو نافذ ہونے نہیں دیا منصفانہ۔ آپ دیکھو اس میں سب شامل ہیں، ہندو مسلم سب۔ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اسکول کے بچوں کے لیے وظیفہ جاری کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا،
کھانے کے لیے بہترین قسم کا چاول، دال اور اعلیٰ یعنی گویا غذائیت پر بھرپور ان کے لیے ستو اور کیا کیا آتا تھا۔ اسکول کے لوگوں نے کیا کیا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مراٹھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ستو اگر دیا تو پوڑیا پات کی طرح دے دیا، باقی ان کی گائے کو اپنی گائے کو کھلانے لگے، دودھ دودھنے لگے۔ بہترین چاول آتا ہے اس کو بیچ کر کے گھٹیا چاول موٹا موٹا جو ہے اس کے، اور دال ویسے ہو کے کھچڑی پکا کے کھلانے لگے۔ وظیفہ کی جو رقم آتی تھی، وظیفہ کی رقم کیا کی، آپ بچوں کو پیسہ لے کر کے اس کو اسکول میں دے دو، اسکول میں دے دو۔ ہمارے گاؤں میں خود چاہے وہ جتنے بھی اسکول تھے سب کے لیے منظور تھا۔ اگر 500 روپے سال میں آتا تھا وظیفے کے طور پر، تو اگر 200 300 500 لڑکے ہیں تو اتنے لوگوں کو مل جاتا تو کچھ تو ہوتا۔ لیکن کیا ہوا کہ صاحب وہاں سے لے آئے پیسہ، اور اس کے بعد کسی کو 100 روپیہ، کسی کو 50 روپیہ، کسی کو کچھ بھی نہیں، اس کی رسید کاٹ کے تھما دیا اور کل پیسہ رکھ لیا۔ بچوں کا پیسہ، معصوم بچے جن کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو دیا جا رہا تھا، ان کو سوٹ دیا، ان کو وہ جو ہے بستہ دیا، ان کو کتاب دیا، ان کو یہ دیا، ان کو پیسے دیے حوصلہ افزائی کے لیے کہ پڑھیں، تو لوگوں نے اس کو لے کر کے اسکول میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے جا کے شکایت کر دی کہ صاحب جو اسکول کے بچوں کا پیسہ آیا تھا وہ بٹا نہیں، فلاں فلاں، اور لڑکوں کو ملا نہیں۔ انکوائری آگے چیک ہوا، پکڑ لیے گئے، لڑکوں نے شہادت دی صاحب ہم کو نہیں ملا، ہم کو دیکھیے رسید دے دیا، وہ بھی آدھی رسید دیا، 300 ملنا تھا تو 100 کی رسید دیا، 200 رکھ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پیسہ ان لوگوں کا بند کر دیا کہ آپ لوگ دھاندلی کرتے، پیسہ نہیں ملے گا۔ ایک اسکول نہیں، سینکڑوں اسکول خالی ہو۔ تو اس طرح سے جو انصاف اور آزادی کا تصور ہے، وہ آزادی کا تصور بہت کچھ پبلک بھی پوری طرح سے عمل درآمد کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ورنہ اس کی کوشش کی گئی تھی دستوری اعتبار سے کہ ہر آدمی کو تعلیم کا حق ملے، کھانے کا۔ اب دیکھیے یہ غذا سے متعلق، کھانے سے متعلق قانون بن گیا ہے کہ ہر شخص کو کھانے کا حق سرکاری طور پر ہے کہ اس کو گورنمنٹ دے جس کے پاس نہیں ہے۔ بہترین قسم کا چاول، بہترین قسم کے اور چیزیں آتی ہیں، گیہوں آتا ہے، اس کو بدل کے گھٹیا موٹا موٹا چاول جو کھانے کے لائق نہیں ہوتا وہ بٹ رہا ہے۔ وہ بھی سارے لوگوں کو نہیں ملتا، اثر و رسوخ والے بنوا کے وہ لیتے ہیں، اور جو حقدار ہیں بیچارے وہ نہیں مل پاتا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے میں ذات پات کا معاملہ نہ کیا جائے، کہ ذات و برادری نہ دیکھے، اونچ نیچ کے نہ معاملہ کیا جائے، فرقہ واریت نہ دیکھی جائے، ہندو مسلم یہ وہ۔ اب جیسے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جیسے مسلم ہیں ان کو بہت ساری چیزیں نہیں ملتی، ہندو ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، چھوٹی برادری کے ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہوتی، اور بڑی برادری کے ہے تو ان کے ساتھ ملتی ہے نا۔ یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ان سب کا جب تک تعصبات کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا، سبھاش چندر بوس کے مطابق مکمل آزادی کا تصور بے معنی ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم ملک کا جائزہ لیں تو ابھی مکمل طور پر ہم عملی طور پر آزاد نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ابھی ملک ناکام ہوا عملی طور پر اس کو نافذ کرنے میں، کیونکہ ہونا چاہیے۔ بہت کچھ نافذ تھا، بہت سے پالیسیوں کی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مل ہی نہیں پاتی، ہو ہی نہیں پاتا، کیونکہ اپنے کرپشن کی وجہ سے، معمولی جو لوگوں کا اپنا کرپشن ہے اس کرپشن کی وجہ سے۔ تو بہرحال آزادی کا سبھاش چندر بوس کا جو تصور ہے وہ یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیے ہمیں پابندیوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اچھا ختم۔